عدلیہ آنی دیوار بن چکی ہے عمران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ یہاں تو ایک مارشل لاء ڈکلیئر ہو گیا. کل عدالت عظمیٰ نے کہا چیف جسٹس نے کہ آپ کو مل کر اچھا لگا. اداروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ریاستی اداروں کے گھروں پہ حملہ کرنا. جا کے وہاں پھر پہلی دفعہ مجھے وارنٹ دکھائی جاتا ہے جب مجھے جیل میں لے جاتے ہیں. کاش یہ محترمہ فریال طالب صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا مل کر اچھا لگا. آج پھر وہ سہولت کاری دی جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پی ڈی ایم نے بھی اب سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا. پیر کے روز سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا. عمران خان کو کل سپریم کورٹ سے رہائی ملی تھی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے درجنوں ضمانتیں دے دیں. لاہور والے کیسز کی بھی ضمانت ہو گئی کہ پیر تک انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور باقی کیسز میں بھی. 9 مئی سے بعد میں جو صورتحال بنی، پی ٹی آئی نے فوج کی انسٹالیشن پر حملے کیے. اب پی ڈی ایم آئے گی، سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے گی، تو یہ کیا عدلیہ پہ حملہ نہیں ہے؟ بہت سارے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ہیں. ساتھ ساتھ گو کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو تردید کر دی، لیکن بعض گشت ضرور ہے ملک میں ایمرجنسی لگائے جانے کی. ان اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے. بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل میرے ساتھ موجود ہے. جناب حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین پاکستان بار کونسل، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. جناب عابد زبیری صاحب، تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ اوور، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لے آئے، سینئر قانون دان ہیں. حسن رضا پاشا صاحب، یہ پہلے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے فوج کو نشانہ بنایا. اب پی ڈی ایم نے جس الفاظ سے، جس ٹونٹ سے، جس وائس آف جو پچ ہے اس سے بات کی، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نون لیگ پر تو پہلے ہی سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا الزام ہے. دیکھیں، شاید یہ امپریشن ڈرا کیا گیا ہے کہ جو پچھلے 2 دنوں میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے پرتشدد احتجاج کیا اور ایک پلاننگ کے تحت لگ رہا تھا کہ تمام جو فوجی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کیا، اور خاص طور پہ جی ایچ کیو کے گیٹ کے اندر جانا اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا، یہ 2 ایسی چیزیں تھیں کہ جو آج تک پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئے. احتجاج اس سے بڑے بڑے ہوئے. ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ 200-300-400 بندہ تھا، کوئی اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، اور ان کو جس طریقے سے وہ گئے اور پھر اور آئل اور پیٹرول وغیرہ لے کر گئے اور جلایا گیا، یہ ایک منظم طریقے سے ہوا ہے. تو شاید انہوں نے یہ امپریشن ڈرا کیا کہ اس توڑ پھوڑ، اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کورٹس نے متاثر ہو کے عمران خان صاحب کو ویلکم بھی کیا اور انپریسیڈنٹڈ ڈیسیژنز بھی لیے گئے، جس طرح ججز گیٹ کے ذریعے سے اندر جانا. یہ سارے معاملات دیکھیں عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہیں. میں کہتا ہوں کوئی خاص الخاص بندہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ملزم ہو اور اس کو ججز گیٹ سے جو ہے انٹر کیا گیا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شاید پی ڈی ایم نے یہ سوچا ہو کہ نہیں، اب ہمیں صرف میٹنگز پہ انحصار نہیں کرنا، اپنے ورکرز کو موبلائز کرنا ہے. یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ اگر وہ اپنے ورکرز کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ اس میں تشدد کا عنصر نہ ہو، تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تشدد دیکھیں نا، پی ٹی آئی آلریڈی سڑکوں پہ ہے. اب پی ڈی ایم خاص طور پر جے یو آئی کے ورکر جب آئیں گے، وہ باجوڑ سے آ رہا ہے، وہ سندھ سے آ رہا ہے، وہ پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے آ رہا ہے، وہ اسلام آباد آئیں گے. یہ پاکستان کی سڑکوں پہ کیا صورت ہے؟ دیکھیں، آپ کو لاہور میں مور دین 50% پختون ورکر ملیں گے. آپ دیکھ لیں زمان پارک کی جو نگرانی کر رہے تھے وہ کون تھے، جو حفاظت کر رہے تھے گارڈز کی صورت میں، اور ادروائز بھی. کل ہی آپ کا میڈیا بتا رہا تھا کہ وہاں پہ 200 سے 250 ورکرز ہیں جن میں سے میجورٹی جو ہے وہ پختون ہے. تو یہ تو ملک تو سب کا ہے نا، ملک سب کا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. عابد زبیری صاحب، جو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں جیسی باتیں ہوئیں کہ جی ایک مجرم کو سپریم کورٹ تحفظ دے رہی ہے، آئین سے ماورا سارا کام ہو رہا ہے،
اب دھرنا ہو رہا ہے, آپ تو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے, ملزم ہے. مجرم تو ہوتا ہے جب آپ کو ورڈکٹ آ جائے. دیکھیے آپ دیکھیں, میں تو ان کے الفاظ کوٹ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجرم تو یہ بیٹھے سب بڑے بڑے وکیل. مجرم تو آپ جب کیس ملزم ہوتا ہے نا جی, جب تک الزام ہوتا ہے, جب تک سزا نہ ہو جائے تو مجرم نہیں ہوتا. نہیں, ایشو یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے یہ دیکھا, یہ آپ دیکھیے کہ جب قاسم سوری کا کیس ہوا تو یہی ججز تھے تو بالکل سب صحیح تھا. ایک پرائم منسٹر کو, سٹنگ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا انہوں نے, اور سپریم رات کو عدالتیں عدالت لگی, وہ تو چھوڑ دیں چاہیے. وہ تو عدالت تو میں کہتا ہوں کسی وقت بھی لگ سکتی ہے, عدالت کا کوئی ایشو نہیں ہے. لوگوں نے اس کو بہت بڑی بات بنا دی, میرے نزدیک وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جو بات میری یہ تھی کہ جی پارلیمان کے انٹرنل پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, آرٹیکل 69 کہتا ہے نہیں, اس وقت تو وہ صحیح تھا کہ پارلیمنٹ کے آپ نے کیا اور اس کو فارغ کر دیا گیا. ایک پرائم منسٹر کو اس نے ڈائری اٹھائی, وہ چلا گیا. لیکن جو ایشو آتا ہے نا, اس کے بعد سے جب فیصلے آنے شروع ہوئے تو آپ نے پھر انہی ججوں کا اٹیک کر دیا, کہتے ہیں 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا فیصلہ ہے, وہ آپ نے چلیں وہ بھی چلیں, وہ غلط ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں شوکت صاحب کہ آئین تو کہتا ہے نا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, وہ بات کہاں گئی؟ آئین تو آپ پہ ہی پابند ہے, آپ بھی ڈیفینڈ کرنے کا, آپ نے تو اوتھ لیا ہوا ہے ایز پارلیمنٹیرین یا جو بھی آپ جو کو لو, تو میں نے آپ نے تو نہیں لیا ہوا, ان لوگوں کا تو اوتھ ہے. لیکن آئین میں تو ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن, یا آپ نے اوتھ لیا ہے. ویسے ہم لوگوں بھی وہ کرنا ہے, لیکن ہم نے کوئی اوتھ نہیں لیا ہوا اس کے اندر, لیکن ہم بھی پابند ہیں آئین کے اندر. یہ آئینی ادارے ہوتے ہیں سب آئین کے. اگر آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے, ایک دوسرے پہ حملے کریں گے, آپ نے دیکھا ججوں پہ حملے ہونے شروع ہوئے, پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر. آرٹیکل 68 بھی ایک ہوتا ہے کہ اس دھرنے کو آپ جی میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بات تھی کہ جی ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا. ہمارے ملک میں سیاسی جو لیڈران ہوتے ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے. ہم نے نواز شریف صاحب, باقی 90s کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں فیصلے, کوئی نئی بات نہیں ہے. سندھ کے اندر تو یہاں تک بھی فیصلے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے کہ آپ نے یہاں تک آرڈر کیا کہ اگر ان کے خلاف کوئی FIR درج ہو, ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں کہ درج ہو, تو پہلے ہائی کورٹ سے پرمیشن لی جائے. تو یہ جو PDM کے لیڈر ہیں ان کو یہ ریلیف مل چکی ہے ان چیزوں سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیے میں آپ کے سامنے ججمنٹس رکھ دوں گا اس کی. تو یہ ملنا بات نہیں. آپ نے ایک آدمی کے اوپر 150 مقدمہ, یہی ہوتا تھا. دیکھیں جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی میں آپس میں جھگڑے ہوتے تھے, وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے. وہ جب پاور میں آتے تھے ان کے خلاف. زرداری صاحب 8 سال جیل میں رہے, عمران خان صاحب نے تو نہیں رکھا, وہ نواز شریف صاحب کے حکومت میں وہ 8 سال رہے. ان پہ جو تشدد ہوا زرداری صاحب, وہ آپ کے سب کو, ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ ساری چیزیں. اب آپ دیکھیں اس وقت کیا سچویشن ملک میں. آپ نے ایک دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, پھر آرٹیکل 245 کے تحت ان ایڈ آف سول پاور فوج بلائی لی گئی ہے. اس وقت اسلام آباد کا کنٹرول فوج کے پاس ہے انڈر آرٹیکل 245. پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا. اگر یہ دھرنا دینے آتے ہیں, اور مولانا صاحب جن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں, ان کو چاہیے تھا تصفیہ کراتے ہیں, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں, ان کے منہ سے لاٹھی اینٹ اور ڈنڈے اور ہم لے کے آئیں گے اور اس طرح سے. تو یہ کس کو تھریٹ کر رہے تھے؟ کورٹ کو اپنا کام کرنا ہے, آرڈر کرنا ہے. آپ کو پسند نہیں ہے ان کا, آپ باؤنڈ ہیں اس کے. بے شک آپ ناپسند کریں, آپ تنقید کریں ان کے, لیکن جس طرح سے ان کی توہین و تذلیل کی جا رہی ہے ججوں کی, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی شروع ہو جائے گا. اور یہی آپ نے ابھی جو بات سنوا رہے تھے اس کے اندر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ریلیف مل رہا ہے. تو آپ لوگ بھی تو اس ریلیف, آپ کو تو ایک سندھ کے پرائم منسٹر کی حکومت کو ریسٹور نہیں کیا جاتا, ایک پنجاب کے پرائم منسٹر کو دیکھیں جو بات ہوئی تھی اور ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی, آپ نے ان کو ریسٹور کر دیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحوم شہید کو 2 دفعہ ان کے گورنمنٹ کا ان کے خلاف فیصلہ ہے, ان کو ریسٹور نہیں کیا گیا. ظفر علی شاہ کیس میں تو سپریم کورٹ نے بحال نہیں کی تھی میاں نواز شریف. نہیں, ظفر علی شاہ کیس الگ تھا. 99 میں نہیں, وہ ظفر علی شاہ کیس میں ریسٹوریشن کا ایشو ہی نہیں تھا. وہ تھا جو چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت کے پرویز مشرف, ان کی پاور کے اوپر یہ کیس تھا. وہ ریسٹوریشن کا کیس نہیں تھا. ان کو تو آئین امینڈ 12 اکتوبر کے 12 کرنے کی پاور 12 اکتوبر نہیں, آئین امینڈ کرنے اس میں کبھی ان کی ڈسمسل کو دیکھیں, وہ تو ایک کو تھا. باقی تو آرٹیکل 58(2)B کے اندر فیصلے آتے تھے نا. تو یہ اس کا موازنہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے ظفر علی شاہ کے کیس سے. شاہ خبر صاحب, جو بات ہو رہی ہے 90 ڈیز کے اندر, آج بھی PDM کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ہم تو 2-3 کا فیصلہ نہیں مانتے, ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں. تو سارا جو فساد کی جڑ ہے, سارا مسئلہ ہے, پھر تو وہی کیس کھڑا ہوا ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 14 مئی والا الیکشن تو اب بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. اب جو حالات ملک میں جو اس وقت ہیں وہ انتہائی خطرناک, وہ الیکشن کمیشن کی ریویو لگ گئی, ان کا ریویو لگ گیا ہے, وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. میں آپ کی دھرنے کی بات کرتا ہوں. جو PDM نے آج دھرنے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی اور بڑا سخت میسج دیا,
اور میسج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جی سیدھا سیدھا وہ کہہ رہے تھے. دیکھیے میں آپ کو شوکت صاحب ایک بات بتاؤں, میں 2008 سے سپریم کورٹ میں وکالت کر رہا ہوں. بڑی مطلب میں نے سینئر لا آفیسرز بھی کام کیا. میں نے اس دن گن رہا تھا کہ میں نے 9 چیف جسٹسز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے بطور آفیسر آف دا کورٹ ایز اے لائر. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اداروں سے یا اداروں میں بیٹھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں ریلیز نکالی تھی. جی نکالی تھی کہ نہیں نکالی تھی؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی تصویریں پلے کارڈز پورے پاکستان میں پچھلا سیٹرڈے چھاپے کیے گئے, ڈیمانسٹریٹ کیا گیا, ان کے حق میں نعرے لگائے گئے. اس پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے اس ریلی سے ایک دن پہلے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے تھی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز اگر عدلیہ کے یا چیف جسٹس یا ججز کے نام لے کر یا ان کی یکجہتی میں کوئی پولیٹیکل اگر ریلیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر اس میں گزارش ہے, اس میں گزارش ہے عدلیہ کسی کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنا تو جرم نہیں ہے. 19A میں عدلیہ کے خلاف بات کرنا, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پلیز. وہ ضروری تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے ڈس ایسوسیٹ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے تھا. اب ہوا کیا کہ وہ ریلیز ہوئی. اب ان کے مخالف کون ہیں؟ PDM اور ان کی اتحادی جماعتیں. اب وہ اسی سپریم کورٹ کے خلاف ریلی کر رہے ہیں, اسی سپریم کورٹ کے خلاف. وہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے اعلان کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے بھی جو ہے تھوڑی ذمہ داری کا ثبوت دیں. اس طرح کی جو پولیٹیکل لوگ ان کو اگر اپنے ساتھ ڈریگ کرنا چاہتے ہیں, ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ایک امپریشن دیں کہ ہمارا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ڈیناؤنس نہیں کریں گے ایسی پریکٹس کو تو پھر ایسا ریئیکشن آئے گا. یہاں میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آج بھی چرچا رہا, آج بھی ریزوننس رہی کہ جی چیف جسٹس صاحب نے یہ کیوں کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. ہم اپنی روایات کو بھی اگنور کر رہے ہیں اور اس کو بھی طنز اور تنقید کا نشانہ بنائیں, یا لیگلی یہ نہیں ہونا چاہیے. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں تازہ ترین ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں. پاشا صاحب, کل سے یہ طنز بھی کیا جا رہا ہے, تنقید بھی کیا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کیوں کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. ڈان جیسے اخبار نے آج لیڈ سٹوری یہی لگائی, سپر لیڈ ان کی یہی تھی. وزیر اعظم بھی آج یہ بات کر رہے تھے, PDM کے اجلاس میں بات ہوئی. یہ کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے جس کو اتنا طنز سے بیان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, چیف جسٹس صاحب ایک روادار انسان ہیں. جی جی. اور اس طرح عموماً مجھے یاد ہے پچھلے 2 ہفتے پہلے میں پیش ہوا تھا, حالانکہ میں نے ان کے مزاج کے خلاف بات کی تھی جب فل بینچ کی بات کی تھی. اچھا. تو وہ تھوڑے سے مجھے لگا کہ غصے میں بھی ہو گئے. جب میں نے یہ کہا کہ سر اگر آپ غصے میں ہو گئے تو میں معذرت خواہ ہوں, میری بات تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں یا آپ نفیس انسان ہیں, میں کبھی بھی آپ کی بات سے میں نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے کوئی ان کی اپنی ایک رواداری تھی. لیکن وکلاء کو کہنا, کسی سینئر وکیل کو کہنا ایک بات بنتی ہے کہ وہ آفیسر آف دی کورٹ ہیں, وہ بیٹھے ہیں سامنے, آئے ہیں کافی دنوں کے بعد, تو اگر آپ ان کو کہہ دیتے ہیں گڈ ٹو سی یو ہیئر تو یہ ایک بات ہے. لیکن ایک پٹیشنر جس پہ کچھ الزام ہے, غلط ہے, صحیح ہے, ان کو یہ کہنا واقعی تھوڑا سا پنچ کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ رائیولز ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے, یہ انیوژل ہے. اچھا. پھر جو آپ ان کے اس پوری پروسیڈنگز کو اگر ساتھ ملا کے چلیں اور پھر یہ ان کا سنٹینس اور پھر اس کے بعد ریلیف, تو اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر یہ ان کو پنچ کیا ہے تو وہ ان کو درستی کیا ہوگا تبھی وہ اتنا وہ کر رہے ہیں. ادروائز کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو روٹین میں وہ کہتے ہیں. دیکھیں نا, اتنی بڑی بات تو بنائی گئی, ٹاک شو میں یہ بات ہو گئی, اخبار لیڈ لگا رہے ہیں کہ جی آپ کو دیکھ کر خوشی. آپ ایک ملزم کو کہہ رہے ہیں نا, دس از ویری امپورٹنٹ, اور اس کو آپ نے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف بھی دی ہے.
زبیری صاحب کل چیف جسٹس عمران خان کو دیکھ کے خوش ہوئے, آج عمران خان بھی مسکرا دیے جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی رات کو کوئی آپ کی ڈیل ہوئی ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں جنا ہاؤس پہ حملہ ہو رہا ہو, یہ ڈیل کی کیا سرائی کہاں سے نکل آتی ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم اس ڈیل کا, میں کیونکہ مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو پاشا صاحب نے کہی. اگر آپ یاد کریں جب یہ قاسم سوری کا کیس چل رہا تھا, اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے اور روسٹم پہ آئے, تو چیف جسٹس نے اس وقت بھی یہی کہا تھا آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. آپ کو یہ آپ ریکارڈ نکال لیجئے, یاد ہے مجھے, آپ کو یاد ہے بالکل. آج اس کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ ان کو بھی, اور لیڈران جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی لیکن ہے. یہ جو فائن پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ایکیوزڈ ہیں یہ سر عمران خان. ایکسکیوز می, جی یہاں اس کیس میں جو آئے وہ ایکیوز نہیں ہیں, وہ پٹیشنر ہیں. ایکیوز وہ وہاں ہوں گے نیب کے کورٹ میں, یہاں نہیں, یہاں تو ایک پٹیشنر آیا ہے, دیکھیے انصاف لینے کے لیے آیا ہے. تو ہی از ناٹ این ایکیوزڈ ان دس کیس, وہ ایک پٹیشنر تھے اور وہ ان کو بلایا گیا تھا, وہ خود نہیں آئے, ان کو بلایا گیا تھا. ان کا آپ دیکھیں تو یہ ذرا سا یہ بات اپنی بھی یاد رکھ لیا کریں کہ لوگوں کے, اور یہ کہنے سے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کیس پہ کوئی فرق پڑتا ہے, لیکن انسان کو دونوں طرف دیکھ کے بات کرنی چاہیے. کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی کہی, اب جیسے آپ پاشا صاحب نے کہا کہ رواداری ان کی اندر ہے, تو انہوں نے کہہ دیا, میں تو روایت کی بات کر رہا ہوں, کہہ دیا, شاید نہیں کہنا چاہیے, شاید ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن وہ کہہ دیا. لیکن انہوں نے اور کیسوں میں بھی کہا, اس وقت تو کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب بھی اس وقت آبجیکشن کر سکتے تھے کہ جی میرے تو حکومت کے خلاف ہو رہا ہے جس میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں, میرے خیال مجھے حکومت کو آپ فارغ کر رہے ہیں, پھر آپ نے ایسی بات کیوں کہی. اس وقت نہیں ہوئی. رواداری کی بات ہر طرف ہونی چاہیے, ان سیاست دانوں میں بھی رواداری ہونی چاہیے کہ وہ بات کہ اپنی بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں ایک بات ہوئی, یہی چیف جسٹس نے کہا, جس وہ اس وقت بہت اچھے تھے, اس سے بہتر تو آئین کے حساب سے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا, اب وہ بہت برے ہو گئے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. یعنی 9 اپریل والا جو فیصلہ تھا اس کو تو سب نے ویلکم کیا. نہیں سب نے نہیں, انہوں نے تو نہیں کیا ہوگا نا, پی ٹی آئی کے علاوہ باقی جو باقی آپ کی حکومت بن رہی تھی اس سے, اور اس وقت ان ججوں کی بڑی تعریف ہوئی. آپ اسپیچز اٹھا کے دیں, پارلیمان کے اندر تعریفیں کی گئی ہیں کہ دیکھیے اس سے اچھا تو کوئی جج ہی نہیں ہے. آج ان کی وہ بینچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہے آپ کو بینچ, 4-3 کا فیصلہ ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن میں یا نہیں. اس پہ تو سارا ٹینشن فوکس ہی ڈی فوکس ہو گیا اس پہ. شاہ خاور صاحب, یہ خوشی کا اظہار ہو یا مسکراہٹوں کا ہو, لیکن یہ تاثر کیوں ہے کہ خواجہ طارق رحیم کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا, پھر ادھر ریفر ہو جائے گا, ادھر سے ضمانتیں ہو جائیں گی. میرا کویسچن بنتا ہے کہ آخر ہمارے عدالتی نظام میں یہ تاثر پایا کیوں جا رہا ہے؟ شوکت صاحب, میں آپ کو ان دونوں کی میں تائید کروں گا. جو جسٹس بندیال صاحب ہیں, میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں, میرے ان کے ساتھ 2-3 رشتے کس طریقے سے ہیں. ایک تو وہ لاء کالج میں میرے ٹیچر تھے, اور اس وقت وہ ینگ بیرسٹر تھے. آپ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں, جو بات ٹھیک ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ان کی جو کلاس ہوتی تھی بڑے اسمارٹ, اور ان کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ انتہائی شائستہ اور ادب کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس کو بھی صاحبان کہتے تھے, آپ صاحب, آپ پیارے, یہ ان کا کتنے بڑے باپ کے بیٹے بالکل. میں آپ کو بتاؤں, پھر دوسرا میرا تعلق یہ رہا کہ میں ان کے ساتھ بطور جج رہا. میں ان کے ساتھ, جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے, تو وہ میں ان کا ڈویژن بینچ میں ان کے ساتھ میں ایک ممبر تھا, تو وہ بھی میں نے کام کیا, اور بطور وکیل میں ان کے سامنے پیش بھی ہوتا ہوں. وہ کسی کو بھی آج تک انہوں نے تو نہیں کہا, ہمیشہ احترام سے, ملزموں کو بھی احترام سے بلاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے اس بات سے, جیسے بھی زبیری صاحب نے بالکل درست کہا کہ جب جتنے پولیٹیشینز اس دن بھی آئے ہماری پٹیشنز کے اوپر, انہوں نے ہر پولیٹیشین کو بڑے احترام سے, ارسپیکٹو کو کس پولیٹیکل پارٹی سے, ان کو ویلکم کہا, ان کو مسکراہٹ سے. ایک ایسے ماحول میں جب اتنا پچڈ بیٹل چل رہی ہو, میں بیٹل کا ورڈ کانشیسلی یوز کر رہا ہوں, آپٹکس جو ہیں دے میٹر. میں آپ کو بتاؤں, میں بات یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے, ہم تینوں جو ایک بات پہ متفق ہیں, وہ ان کی طبیعت ہی ایسی ہے, شائستہ طبیعت ہے. تو لیکن اس تناظر میں لوگ پھر انفلوئنس ڈرا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں تھے کہ وہ ان کو رائٹلی گرفتار کیا گیا ہے, وہ فزیکل ریمانڈ پہ تھے, اس پہ خوش بھی تھے, شادیانے بھی بجا رہے تھے, لیکن ان کے اس فیصلے سے ان کو جو ہے وہ شدید صدمہ پہنچا. تو آٹومیٹیکلی جب ایک پولیٹیکل رائیول ہے, اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو, تو وہ اس طرح کی باتوں سے زیادہ جو ہے نیگیٹو انفلوئنس ڈرا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
ان کو خوش آمدید کہنے سے یا مسکراہٹوں کے تبادلے سے یا مسکرا کر کسی کو ویلکم کرنے سے وہ ان کی نیچر ہے، وہ ان کی کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھی کہ وہ ایک ملزم کو احترام دے رہے تھے. یوزولی ویسے وہ کرتے ہیں اگر کوئی اور ایکیوز سامنے آ جائے. زبیری صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ وہ پٹیشنر کے طور پہ گئے تھے، بٹ ایک ایلیگیشن تو ہے، ایکیوزیشن تو ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ایلیگیشن کوئی نہیں ہے. ہاں ان کا جو فیصلہ ہے اس پہ ضرور بحث ہو سکتی ہے، اس پہ ہم ایکیڈیمک ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا وہ جو جیسچر تھا وہ اس کا تعلق یہ تھا کہ انہوں نے یہی فیصلہ دینا ہے. یعنی دیٹ از ناٹ سبجیکٹ، دیٹ شوڈ ناٹ بی سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم. بالکل میں یہ سمجھتا. زبیری صاحب یہ جو وزیر اطلاعات نے تو کر دی تردید، لیکن ایک بڑا اسٹرانگ امپریشن ہے ملک میں، اور جو 9 مئی کے واقعات کے بعد صورتحال بنی کہ ایمرجنسی کا نفاذ گو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے، آئین کا حصہ ہے، آئین میں کوئی چیز ہے اس کو ہم غیر آئینی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ لگ سکتی ہے پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آپ صدر ہیں، پھر بار کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیے رد عمل تو دیکھ حالات کو دیکھ کے ہی ہوگا اور لیگل ہوگا. دیکھیے آپ پہلے بھی ایمرجنسی اس ملک میں لگی ہیں، وہ چیلنج بھی ہوئے، ججمنٹس بھی ہیں، اور ان کو ڈکلیئر بعض کیسز موجود ہیں، نلیفائی کیا گیا. آپ کو یاد ہے 90s کے اندر وہ ججمنٹس ہیں. یہ پنجاب میں 2007-8 میں جی اس سے پہلے بھی 90s کے اندر بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں ان کو نلیفائی کیا ایمرجنسی. لیکن ایمرجنسی کی پاور جو ایکسائز ہوتی ہے 232 کے اندر ہوتی ہے، وہ صدر کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اس میں 2 کنڈیشن ہوتی ہے. پروونشل اسمبلی کہے کہ جی حالات ایسے ہو گئے، انٹرنل ڈسٹربنس ایسی ہیں، یہ کیا تو کہ جی آپ ہم سے حکومت چل نہیں رہی تو آپ اس پہ ایمرجنسی لگا دیں، یا صدر خود اپنے اس پہ لے. لیکن اس کو دونوں ہاؤسز سے اپروو کرانا ہوتا ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ گورنر کو دے سکتی ہے اختیارات، لا میکنگ بھی چلی جاتی ہے. پورا 232 میں ڈائریکٹ بھی تو کر سکتے ہیں، دو میں بتایا نا کے پاس آ جاتی ہے، 2 ہے نا اس کی. لیکن سیٹسفیکشن صدر کی دونوں کیسز میں ہوتی ہے. ایک دفعہ پروونشل سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک صدر خود اپنے اس پہ لگا سکتا ہے. ایڈوائس جائے گی پرائم منسٹر کی یا صدر اپنی سیٹسفیکشن پہ لگائیں؟ لیکن اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ہوگا یا صدر، کیونکہ ایک دفعہ تو پروونشل اسمبلی کہہ رہی ہے نا، تو وہاں تو لیکن پروونشل اسمبلی ہے ہی نہیں. اب یہ بھی ایک ایشو آ رہا ہے کہ پروونشل اب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور 14 کے بعد پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اللیگل ہو جائے گا. جیسے خیبر پختونخوا میں اب اللیگل ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ان کا کیئر ٹیکر کا مینڈیٹ ختم ہو گیا. اگین سبجیکٹ ٹو ڈسکشن. پھر اس پہ ہوگا، پھر یہ سب بحث آپ کے چینلوں پہ ہوگی بیٹھ کے. چلیں میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. عابد زبیری صاحب، عمران خان کی ضمانتیں ہو چکی، اب انہوں نے لاہور جانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی گاڑی میں جانا چاہ رہا ہوں، پولیس کہہ رہی ہے نہیں ہماری گاڑی آپ کو چھوڑ کے آئے گی. فری سٹیزن جو مرضی جس گاڑی میں مرضی چاہے، اتنا بھی حق نہیں ہے پھر؟ ہونا چاہیے ان کی مرضی. اگر وہ از اے فری سٹیزن دین ہی ہیز اے رائٹ. ضمانتیں ہو گئی تو اپنی گاڑی میں جائے. لیکن مجھے نہیں ہو سکتا پولیس والے چاہ رہے ہوں کہ وہ سیکیورٹی کا ایشو آئے یا کیا، مجھے نہیں معلوم. تو لیکن آپ انسسٹ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے آپ کو لے جائیں، وہ آپ کی اپنی مرضی. اگر ابھی تازہ ترین جو صورت حال آ رہی ہے وہ تو یہی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی گاڑی میں جاؤں گا، پولیس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم آپ کو لے کے جائیں. نہیں پولیس تو پھر اگر یہ بات کر رہی ہے اور وہ ہی از اے فری سٹیزن، ان کو بیلز ہو چکی ہیں، کیسوں میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو پولیس انسسٹ نہیں کر سکتی ان کو اپنے ساتھ لے جانے میں. اگر ان کی گاڑی جائیں گے تو ان کی مرضی سے اگر ان کو بتائیں کہ جی سیکورٹی کے ہم چاہتے ہیں آپ کو اپنی جگہ پہ پہنچا دیں. ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ یہ نہ ہو کہ ان کو پھر سے کوئی گرفتار کر کے کہیں اور لے جائیں. تو this may be the reason. Well, thank you very much for coming over sir, کیونکہ آپ نے جانا ہے. پاشا صاحب میں ایمرجنسی کی بات کر رہا تھا کہ ایمرجنسی جو ہے وہ وزیر اطلاعات نے اگین کہوں گا کہ تردید کر دی، لیکن امپریشن تو ہے نا ایسا. کیا پاسبل ہے جب صدر کی سیٹسفیکشن آئین میں لکھا ہوا ہے ورڈ باقاعدہ اپ ٹو دی سیٹسفیکشن آف پریزیڈنٹ، آرٹیکل 232 بالکل واضح ہے. دیکھیں بات یقیناً ہوئی ہوگی، اور اگر ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو اٹ مینس کہ شاید ابھی گو مگو کی کیفیت میں ہے حکومت. چونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، پھر پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، پھر دوبارہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، تو اٹ مینس کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وہی پریزیڈنٹ والی ہرڈل آگے آ رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ پریزیڈنٹ نہیں مانیں گے، روک لیں گے. اچھا ایک اور بات آپ کے کوشچن سے ہٹ کے میں کرنا چاہتا ہوں. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، بلکہ آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ہمارے بلوچستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، بار کونسل کے ممبرز، بلکہ چیئرمین ایگزیکٹو بلوچستان بار کونسل قاسم گاجزئی صاحب، اتفاق سے ان کا تعلق بھی گوادر تربت سے ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پاشا صاحب بات یہ ہے کہ ایک
گوادر کے مولانا ہدایت الرحمان صاحب جی ہیں، جی انہوں نے گوادر کے لیے تحریک چلائی، گوادر کے حقوق کے لیے، جی جی اور انہوں نے گوادر کی تاریخ میں اتنا اکٹھ کیا، 20 30 35 ہزار لوگ اکٹھے کیے، خواتین کی میجارٹی وہاں موجود تھی، ان پہ ایک FIR ہو گئی، وہ پری اریسٹ بیل کرانے کے لیے کورٹ میں گئے، تو خان صاحب تو تھے بیٹھے ہوئے بائیو میٹرک والے اس پہ، وہ عدالت کے دروازے پہ تھے، یعنی اندر جہاں پہ جج بیٹھتے ہیں، دروازہ کھولیں گے تو سامنے جج ہے، تو اس برآمدے میں ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو آپ ان کی آواز اٹھائیں کہ ان کو بھی سنیں، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، ان کے بھی فالورز ہیں، اگر فالورز نہیں بھی ہیں پھر بھی ایک شہری کی حیثیت سے سب کے لیے ایک ان کا ہونا حق ہے۔ اور چاہیے۔ دوسری بات، ایک اور بات کرنا کیونکہ پھر شاہ خاور صاحب کی باری آنی ہے، کہ یہ جو سپریم کورٹ کی یہ جو آرڈر ہے، اس کو نیچے لکھ دیا گیا ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو اپرووڈ فار رپورٹنگ کر دیں، اس سے اشرافیہ کے علاوہ، ایلیٹ کلاس کے علاوہ عام بندے کو تاکہ فائدہ ہو سکے، وہ لوگ بڑی اچھی تجویز آپ نے دی۔ شاہ خاور صاحب، ایمرجنسی والی بات میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی، 77 کے الیکشن میں ناک آؤٹ ہو گئی تھی۔ کبھی بھی ایمرجنسی جو ہے وہ آپ کی سیاسی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتی، پھر بھی یہ پرپوزل کیوں ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو ایمرجنسی ہے یہ ایک خاصا ایکسٹریم سٹیپ ہے، کہ ویسے تو جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ تو پولیس کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر دو طریقے ہیں، یا تو وہ پروونشل اسمبلی خود جو ہے وہ ریزولوشن کے ذریعے اپروو کرے کہ اس صوبے میں ایمرجنسی لگا دی پنجاب جائے، تو اسمبلی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا لیکن میں دوسری اسمبلی صورت نہیں بھی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ خود اپنے طور پہ وداؤٹ دی ریزولوشن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل ایگریشن یا انٹرنل ڈسٹربنسز کی وجہ سے دو الفاظ ہیں بالکل، تو اگر اس وجہ سے ایسے حالات ہیں اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو وہ ایک پروکلمیشن آف ایمرجنسی ایشو کر سکتے ہیں، جس کو 10 دن کے اندر اندر انہوں نے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ میں اس کی اپروول لینی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپروول لے لیں تو پھر وہ 2 مہینے کے لیے ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، 6 months تک اسٹریچ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں تو یہ ایک طریقہ ہے، اگر وہ واقعی ایسے گریو سچویشن ہے اور وہ اس کے سارے لوازمات پورے ہوئے ہیں تو ایمرجنسی کی تو بالکل گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس میں ایک نیگیٹو اس میں پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی کورٹس کا جو رٹ جو ریسٹرکشن ہے، انفورسمنٹ آف دا فنڈامنٹل رائٹس، وہ سلب ہو جاتے ہیں، باقی ان کی جو ریسٹرکشن رہتی ہے پھر اس میں اور بھی اس کی امپلیکیشن۔ ادھر مسئلہ ہے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے، اگر اس کو ایز اے لاسٹ آپشن اس کو ایکسرسائز کیا جائے۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، جو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آج کیبنٹ میں جب اس پہ بات ہو رہی تھی تو اس پہ یہ بھی تھا کہ شاید اگر ہم ایمرجنسی امپوز کر دیں تو سپیریئر کورٹس اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دیں۔ ایک بات میں راجہ صاحب آپ کو بتاؤں، جو آئین میں دیے گئے طریقہ کار ہیں نا، اگر پارلیمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ایسی سچویشن ہے کہ ایمرجنسی امپوز کرنی چاہیے، اور اگر وہ بونافائیڈلی ایمرجنسی امپوز کرتے ہیں اور اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے تو پھر آپ جو آئینی طریقہ کار ہیں ان کو آپ ڈسکریج کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ آئینی طریقہ کار کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے جینونلی، اگر وہ ایسی سچویشن ہے، تو پھر غیر آئینی طریقے جو ہے ان کو آنے میں زیادہ تقویت ملے گی۔ بہت شکریہ جناب شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب، آپ تشریف لے آئے۔ جناب حسن رضا پاشا صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ اور ناظرین، عابد زبیری صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے اس میں شاید بلر ہو رہا ہے کہ کہاں سیاست شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اور کہاں آئین اور قانون شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ بہرحال پارلیمان کے حوالے سے جو بات شاہ خاور صاحب نے کی وہ بڑی اہم ہے کہ آئینی طریقہ کار کے مطابق اگر پارلیمان ایکٹ کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو پارلیمان کا بھی رائٹ ہے اور آئین راستہ بھی دیتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایکسٹریم سٹیپ سے بچا جائے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہماری لیڈرشپ ایٹ آل لیولز، فرام آل واکس آف لائف، کم از کم پاکستان کے لیے تو سوچے۔ اور یہی سوال بھی ہے کہ کون بچائے گا پاکستان۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔